جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات 200 ہیں اور رکوع جو ہے نا کیا ہے اس کے 20 ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، نزلہ کا معنی ہوتا ہے اس نے اتاری، نزلہ کا معنی ہوتا ہے اس نے اتاری۔ نزلہ کا معنی ہوتا ہے اس نے اتاری۔ علیک، علیک کا معنی آپ پر، کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقا لما تصدیق کرنے والی، بین یدیہ کہ جو ہے نا آپ ان کے آگے ہے، مطلب یہ کہ جو حضرت جو قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ بالحق ہے کہ بین یدی وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ من قبل ھدی للناس، کہتے ہیں کہ انجیل سے پہلے ہدایتی لوگوں کو، وانزل الفرقان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان کو یعنی قرآن پاک کو اتارا۔ تو اب ہم اس کا زین بھائی آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں، شاید آپ کی وجہ سے دوسرے پریشان نہ ہوتے ہوں۔ اب دوبارہ سنیں، اس کا با محاورہ یوں بنے گا کہ بھئی اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، یعنی وہ جو تورات اور انجیل تھی، اور حق کو باطل میں جو ہے نا کیا ہے کہ فرق اتارا، مطلب یہ کہ یہ قرآن پاک جو ہے کہ حق اور باطل میں فرق ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بے آیات اللہ نے آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا کفر کا معنی تھا انکار کیا، لہم ان کے لیے عذاب شدید، بڑا شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ان اللہ لا یخفی، لا یخفی کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ نہیں، علیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، شیء کوئی بھی چیز، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ هو الذی یصورکم، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں، ارحام کہتے ہیں، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم کا معنی ہوتا ہے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی نزل علیک الکتاب منہ، وہی ہے جس نے نازل کی یا اتاری تمہارے اوپر کتاب کو، منہ آیات محکمات، اس سے کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، اس میں سے کچھ آیات کیا ہے صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے۔ ہن ام الکتاب کا مطلب یہ کہتے ہیں وہی کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تو وہ لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زیغن کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، کجی، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ فتنہ پھیلانے کی غرض سے، فتنہ پھیلانے کی غرض ہے، مِنْهُ ابتغاء الفتنۃ، فتنہ پھیلانے کی غرض سے اس کی تابعداری کرتے ہیں جو ان کے دلوں کو اچھا لگتا ہے۔ وابتغاء تاویل، اور جو ہے نا کیا ہے کہ غلط معنی تلاش کرنے کے لیے، غلط معنی تلاش کرنے کے لیے، غلط معنی تلاش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان آیات کو جو ہے نا کیا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسی آیات کو ڈھونڈ کر نکالیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ وما یعلم تاویلہ، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یعنی اس کی تعویل کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔
لیکن وہ جو ہے نا آج کل اس طرح، آج کل یہ انڈیا میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ وہ مختلف قسم کی ویڈیوز بنا کر یہ معاذ اللہ قربانی کے اوپر سوال بنا رہے ہیں، اور یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ بھئی قرآن پاک میں لکھا ہے جہاں پر تم کفار کو دیکھو وہاں پر قتل کر دو، یا اس طرح کے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کے پراپیگنڈا کرنا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ایک ہی جو ہے نا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ وہی چیز ہے کہ بھئی ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ان کے دلوں میں کجی ہے، اور وہ جو ہے نا کہ فتنہ پھیلانے کی غرض سے ایسی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی تعویلیں کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، حالانکہ اس کی تعویل کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یقولون، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، جو پختہ علم رکھنے والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ کل من عندنا، یہ سارا اللہ کے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، یعنی ہمارے رب کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے رب، اے ہمارے رب، تو نے من لدن کا معنی ہوتا ہے اپنے پاس سے، رحمتن معنی رحمت عطا، ہمیں رحمت عطا فرما، اپنے پاس سے اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں جو ہے کیا عطا فرما، رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، یہ جو ہے نا یہ آیت کریمہ، وَهَبْ لَنَا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یہ حضرت عمران کی دعا ہے، یہ سورہ آل عمران ہے نا، تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے جو والد صاحب ہیں عمران، ان کی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ دعا تھی۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، بے شک کافروں کے مال، یعنی ان الذین، یہ تو رکوع پورا ہو گیا، میں دوبارہ معنی کرتا ہوں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لا یخلف، نہیں خلاف کرتا، میعاد بنے وعدوں کی، اللہ تبارک و تعالی وعدوں کی جو ہے کہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم چلتے ہیں احادیث شریف کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کا جو ہے ایک رکوع مکمل ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں مشکوٰۃ شریف کی طرف۔ مشکوٰۃ شریف میں ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے، ہم نے حدیث شریف پڑھی تھی 53، آج ہم جو ہے نا کیا ہے کہ 54 حدیث شریف جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پڑھیں گے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی وفی روایت عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا یقتل حین یقتل وهو مؤمن، کہتے ہیں جو مومن قتل کرتا ہے نا، جس وقت وہ قتل کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ وقال اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، قلت لابن عباس، میں نے حضرت ابن عباس کو عرض کی، کیف ینزع الایمان منہ، کہ اس سے ایمان کس طرح نکل جاتا ہے؟ قال ہاکذا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، انگلیوں کو، یہ انگلیاں ہیں نا، انگلیوں کو آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ کھول دیا، انگلیوں کو آپ نے جو ہے نا کہ کھول دیا۔ آپ نے دیکھا کہ دیکھو اب انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی پہلے انگلیاں ملی تھی، اب جو ہے نا کیا ہے کہ جب انگلیاں کھل گئی تو ان کے درمیان فاصلہ آ گیا، تو کہتے ہیں شبک بین اصابع ثم اخرجہ، تو آپ نے پھر کیا کیا کہ اس انگلی کے درمیان میں سے ایک انگلی کو نکالا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایمان ہے یہ بندے سے بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ قتل کرتا ہے تو بندے سے ایمان علیحدہ ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ، بس اگر وہ توبہ کرے، وہ بندہ اگر توبہ کرے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور پھر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ قال ابو عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ نے کہا، لا یکون ھذا مؤمنا تاما، کہتے ہیں کہ بھئی جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے ایمان نہیں نکلتا، ہاں یہ بات ضروری ہے کہ وہ مومن تام نہیں رہتا، وہ مومن کامل نہیں رہتا۔ ولا یکون لہ نور الایمان، اس کے لیے ایمان کا نور نہیں ہوتا، ہاں یہ ہے کہ مسلمان تو رہتا ہے۔
جی ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفیق بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیے گا۔ شاہ صاحب بھی ادھر ہے ابھی ان قریب، مفتی صاحب بھی آپ کی طرف انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ وقال ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ وہ بندہ مومن نہیں رہتا، مومن تام نہیں رہتا، مومن کامل نہیں رہتا، اور اس کے لیے ایمان کا نور نہیں ہوتا اگرچہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے یا خدا نہ خواستہ جو ہے نا کیا ہے کہ بڑا کام بڑے گناہ کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایمان تھوڑا علیحدہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر جب وہ بندہ کام کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا ایمان لوٹ آتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو اور اچھی بات۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی آیات یعنی منافق کی نشانی جو ہے وہ تین ہیں۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نماز پڑھتا رہے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتا رہے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ایمان منافقت جو ایمان ہے نا، منافقت کی جو نشانی ہے وہ تین ہے۔ نمبر ایک، منافق کے اندر وہ تین نشانی پائی جائیں، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے نا، اس کے باوجود بھی وہ شخص کیا ہوتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ کون سے؟ کہتے ہیں ثم اتفقا کہتے ہیں اس پر جنہ کے اتفاق ہوئے۔ کون سے کس پر اتفاق ہوئے؟ انہوں نے ان کا اتفاق ہوا اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے نا تو جھوٹی کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، ایک۔ نمبر دو وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس پر جو ہے نا رکھی جائے، امانت رکھی جائے تو وہ شخص جو ہے نا اس میں خیانت کرے۔ اب تین نشانیاں پائی جائیں، ایک جھوٹ بولنا، دوسرا وعدہ خلافی کرنا، تیسرا امانت میں خیانت کرنا۔ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ کس کی نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے منافق آدمی کی، منافق آدمی کی یہ نشانی ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہن کان منافقا خالصا، کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں چار آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ نیٹ کا مسئلہ ہوگا شاید ادھر۔ ہاں جی آواز نہیں آئی آپ کو؟ زین بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے، آپ کی آ رہی ہے؟ جی ابھی شروع ہوئی جانے۔ جی عمران بھائی کی نہیں آ رہی ادھر نیٹ کا مسئلہ۔ عمران بھائی چلے گئے ہیں؟ وہ لیفٹ آ جائیں گے۔ کی کرے نا، ان کا نیٹ کا ایشو ہے۔ پاکستانی نیٹ کی یہی خوبی ہے۔ جی میں نے کہا پاکستانی انٹرنیٹ کی یہی کمال ہے۔ جی بالکل، پاکستان برانڈ ہے۔ پاکستان بالکل۔
اور وہ کام جو ادھورا ہوتا ہو نا اور نامکمل ہوتا ہو وہ پاکستان برانڈ ہوتا ہے. جی آپ جیلم سے ہیں؟ جی سر میں جیلم سے ہوں. جی جیلم خاص جیلم سے یا ہاں جی خالص جیلم سٹی سے. جی کیا کبھی مصروفیات ہیں آپ؟ میں ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں. چھوٹا سا ایک مینوفیکچرنگ یونٹ ہے میرا. جی جی اور ویسے تو کوئی آرڈر مل جائے میں ایکسپورٹ کر دیتا ہوں. ساتھ اپنا جو اپنے پروڈکٹ ہے وہ اس سے ایکسپورٹ کرتا ہوں میں. جی جی سر جی بعد میں آپ سے بات ہوگی. وہ معذرت چاہتا ہوں اوپر میں دیکھا نہیں ریکارڈنگ ہو رہی تھی. کلاس ریکارڈنگ اچھا ہے نا اچھا. وہ اس ہاں وجہ ہاں سے. ظاہر بات. آپ کا گڈ نیم کیا ہے؟ زین نام ہے میرا. جی زین حافظ بھائی. زین. اچھا ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اصل میں لیٹسٹ ایج میں نا بلائنڈ ہو گیا ہوں تو جی جی اب مجھے نظر نہیں آتا نا جو گروپ میں نام لکھے ہوئے ہیں. تو جی ساتھی ایک دوسرے کا نام بلاتے ہیں تو اس سے پھر مجھے کچھ آئیڈیا ہوتا ہے. کوئی زین بھائی ہیں, کوئی شاہ جی جی ہیں, کوئی جی ڈاکٹر صاحب ہیں. جی جی اس طرح اصل میں ایک ہفتہ میں نہیں تھا. چھٹی تھا اچھا لی تھی. اچھا اچھا اچھا. کچھ ایشو تھے اس پر. ٹھیک ہے. میں بھی 2 دن سے چھٹی میں تھا. جی یسٹرڈے ڈے آفٹر یسٹرڈے نا 2 دن چھٹی کی ہے میں نے بھی. جی جی یہ کو نہیں ہوتا اس کا ایشو. لنک مل جائے نا کلاس کا پھر بندہ تیاری کر لیتا ہے. پیچھے ریپیٹ جو جی جی کلاس ہو گئی تھی ہوتی ہے نا تو اس کا. جی جی یہ بہت اصل میں محنت طلب کام ہے. سیریس ہو جی کے کرنا چاہیے. جی لیکن ہم لوگ اپنے دنیاوی کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جی دین بالکل. کو نہیں دیتے. جی ادھر ایک قصبہ ہے جلال پور شریف وہاں بھی آپ آتے رہتے؟ ہاں جی جی جلال پور شریف کبھی گیا گزرے ہیں لیکن کبھی اسٹے نہیں کیا. آپ کا آنا ہے ادھر؟ جی ہمارا تو آستانہ پاک ہے ادھر. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اصل میں ہم ہیں ادھر آزاد کشمیر میں نا جی ایک جی نیریا شریف ہوتا تھا. ہاں جی 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 بالکل بالکل ایک نہریا آپ شریف. صدیقی صاحب آپ جانتے ہوں گے. جی بالکل رحمت اللہ جان علیہ. بڑے حضرت پیر صدیقی رحمت اللہ علیہ. جی 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 مذہبی اسکالر تھے بڑے ماشاء اللہ. جی 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 بالکل ماشاء اللہ. تو ہمارے جتنے ہیں نا بزرگ ہماری فیملی زیادہ تر وہاں کی بیت ہے. ماشاء وہ بھی ہم بھی ان کو مانتے ہیں. وہ ان کا وہ ایک چینل بھی تھا وہ. جی 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 وہ النور چینل کے نام سے. ہے ان کا نور ٹی وی. وہ ہمارے پڑوس میں ہی ہے جی جی تقریباً. ہاں آپ جی یو وہ کے ہوتے ہیں؟ آپ یو کے ہوتے ہیں؟ جی نہیں میں زین نہیں میں تو ادھر ہی ہوتا ہوں پاکستان ہی. کہاں پہ فیصلہ آباد رہتے ہیں آپ؟ جی نہیں ہم تو ادھر پنڈ دادن خان کے پاس ایک قصبہ چھوٹا سا. اچھا پیڑی خان کے رہنے والے. پھر آپ جیلم کے ہو گئے نا. جی جی بالکل. اچھا اچھا. پیڑی خان میں میری امی خالہ ہوتی ہیں بڑا کوٹ سلطان میں. کوٹ اچھا اچھا. سلطان نام سنا ہوگا شاید. نہیں میں خاص پیڑی خان سے نہیں ہوں. تو ادھر ایک گاؤں ہے راستے سے گزرے نا تو ہارن پور آتا ہے اچھا چھوٹا. اچھا جہاں پہ یہ برج بھی بنی ہے ٹھیک. یہ برج ہے نا انگریزوں کی پرانی وہ بنائی تھی انہوں نے اچھا وکٹوریا کے نام سے. تو کبھی وکٹوریا شاید برج. آپ اچھا اچھا. جی آ گئے سر. پھر کٹ گئی ہے. جی استاد محترم. پھر چلے گیا میرے. ڈسکنیکٹ ہو گیا میرا. تو آپ کی سر کیا مصروفیت ہے؟ جی میں ابھی کالج جوائن کیا ہوا ہے. اچھا آپ اسٹوڈینٹ ہو. جی اچھا 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 اچھا. کون سی کلاس میں؟ ابھی ہمارے پیپر ہوئے ہیں ایف ایس سی کے. اپنا تو پری انجینئرنگ رکھی ہے یا پری میڈیکل ہے؟ پری میڈیکل. السلام اچھا پری علیکم. میڈیکل. جی آ گئے. وعلیکم السلام. استاد صاحب نہیں آئے. میں نے مشکات کھولی ہے. اچھا یہ سب بھائی آپ ہی پڑھا دیں پھر. چلے پڑھتے ہیں. وہاں نبی ہریرہ تھا قال ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمایا السلام علیکم. آیت المنا آ والسلام گئے ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی استاد محترم. السلام وعلیکم علیکم السلام. جی. اب میں ایک جی بات وعلیکم ذرا السلام. بول لوں 1 منٹ کے اندر. میرا تھوڑا نیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا
ابھی ایک جی منٹ صاحب آ جاتا ہوں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ، ایک صرف آدھا منٹ بس۔ تو کبھی آپ نے وزٹ نہیں کیا عمر بھائی ادھر ہمارے گاؤں کا؟ نہیں، پیڑی خان تو میں متعدد دفعہ گیا ہوں، لیکن ادھر جب ایریا آپ بتا رہے ہیں نا وہاں کا نہیں کبھی وزٹ ہوا۔ چلیں کہیں آئیے گا نا آپ، خدمت کا موقع دیں ہمیں۔ انشاءاللہ سر ضرور، آپ کو بھی لگائیں جیلم کا چکر، جی ہمیں بھی آپ کو جیلم، جی باقی میں بھی جیلم نہیں گیا ابھی تک۔ اچھا آپ جیلم جی کے ہو گئے، کبھی جیلم ڈی ایچ کیو میں نہیں آئے ہیں؟ نہیں آیا جی، اصل میں روڈ کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں روڈ بڑی خراب ہے جو اس ایریے کی جو ہے نا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم آگے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعادت محترم۔ ابھی آپ کی ان تھوڑی آواز مجھے سمجھ میں آئی، باقی تو نہیں آئی، یعنی کیا ہے کہ وہ آپ کی آواز کلیئر ہو گئی ہے سر۔ چلیں جی، ہم مشکات شریف پڑھ رہے تھے۔ یس سر، بہت آواز مزہ آ رہی آ ہے رہا میری تھا۔ آپ کی طرف؟ جو لکھ کر آپ مجھے جی جی سینڈ سر، کیجیے، جس کی آواز آ رہی ہے صرف اوکے لکھ دیجیے اگر آواز آ رہی ہے تو، جی سر کوئی آ بھی رہی ہے آواز میسج آپ کر کی۔ دے اوکے کا۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ آیت نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 56۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اربع من کن فیہن کان منافقا خالصا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ چار علامتیں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اور ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من نفاق مومن حتی وضو کرو۔ یدعا، کہتے ہیں کہ بھائی اور جس میں یعنی کیا ہے کہ جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو ہے من النفاق حتی یدعو یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ تو پھر ویدا تؤمن خانہ، اب چار کون سی ہیں؟ ویدا تؤمن خانہ، کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، ویدا حدث کذب، اور جب جو ہے نا کیا ہے کہ بولے جب بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب جو ہے نا کیا ہے کہ وعدہ کرے تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑے تو گالیاں نکالے، یعنی جب لڑے کوئی آدمی جب لڑتا ہے گالیاں نکالتا ہے تو یہ بھی ایک منافقت کی علامت ہے۔ اور حدیث نمبر 57 وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل المنافق کالشاة الغائرۃ بین الغنمین، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے نا ایسی بکری کی طرح ہے کہ جو دو بکروں کے درمیان ہو، تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ، تعیر کا معنی ہوتا ہے گھاس کھانا، تعیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھاس کھانا، یعنی ایسی بکری کہ جو دو بکروں کے درمیان ہو، تو وہ پھر کیا ہوتی ہے کہ بھئی ایک مرتبہ ایک کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ گھاس کھانے کے لیے چلی جائے، اور دوسری مرتبہ جو ہے نا کیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کیا چلی جائے گھاس کھانے کے لیے۔ تو منافق بھی اسی طرح ہے، کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ بیٹھے گا اور کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ منافقوں کے ساتھ بیٹھے گا، کفار کے ساتھ بیٹھے گا۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ بہار شریعت کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر یہ آپ کی جو ہے نا کیا ہے کہ پوری ہو گئی۔ مسئلہ نمبر ابھی مسئلہ نمبر 10 کہتے ہیں، مسئلہ نمبر یہ 10 تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ مسئلہ نمبر 10 ہم نے پڑھنا ہے، 9 نمبر ہم نے پڑھ لیا تھا میرے خیال ہے کہ ہاں جی۔ مسئلہ نمبر 10 ہے، کہتے ہیں کہ ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے دا دردہ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 14 سے۔ کہتے ہیں ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کریں تو بھی کچھ حرج نہیں، اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو، ہاں اس میں کلی کرنا یا ناک سونگنا نہیں چاہیے کہ نظافت کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 15 تالاب یا بڑا حوض اوپر سے جم گیا مگر برف کے نیچے پانی کی لمبائی چوڑائی متصل بقدر 10 دردہ ہے اور سوراخ کر کے اسے وضو کیا جائز ہے، اور اگرچہ اس میں نجاست پڑ جائے، اگر متصل 10 دردہ نہیں اور اس میں نجاست پڑی تو ناپاک ہے، پھر اگر نجاست پڑنے سے پہلے اس میں سوراخ کر دیا اور اس سے پانی ابل پڑا تو
تو بقدر دہ دردہ پھیل گیا تو اب نجازت پڑنے سے بھی پاک رہے گا، اور اس میں دل کا وہی حکم ہے جو اوپر گزرا۔ اگر تالاب خشک میں نجازت پڑی ہو اور منہ می برسا اور اس میں بہتا ہوا پانی پاک اس قدر آیا کہ بہاؤ رکنے سے پہلے دہ دردہ ہو گیا تو پانی کو پانی پاک ہے۔ اگر اس می سے دہ دردہ سے کم جو ہے نا یا کم رہا، دوبارہ بارش سے دہ دردہ ہوا تو سب نجس ہے۔ ہاں اگر وہ بھر کر بہہ جائے تو پاک ہو گیا، اگرچہ ہاتھ دو ہاتھ بہا ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں مسئلہ نمبر 17، دہ دردہ پانی میں نجازت پڑی پھر اس کا پانی دہ دردہ سے کم ہو گیا تو اب بھی وہ پاک ہے۔ ہاں اگر وہ نجازت اب بھی اس میں باقی ہو اور دکھائی دیتی ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ دکھائی دیتی ہو تو اب ناپاک ہو گیا، اب جب تک بھر کر بے نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ تو یہ مسئلہ نمبر جو ہے نا کیا ہے کہ آگے 17، مسئلہ نمبر 18 کیا ہے کہ چھوٹا ہاؤس ناپاک ہو گیا پھر اس کا پانی پھیل کر دہ دردہ ہو گیا تو اب بھی ناپاک ہے، مگر پانی اگر اس سے بہا دے تو پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، کوئی حوض ایسا ہے کہ اوپر سے تنگ اور نیچے کشادہ ہے، یعنی اوپر دہ دردہ نہیں اور نیچے دہ دردہ یا زیادہ ہے۔ اگر ایسا حوض لبریز ہو اور نجاست پڑے تو ناپاک ہے، نجاست پڑے تو ناپاک ہے، پھر اس کا پانی ہاں جی دوبارہ سنو، مسئلہ نمبر 20 کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایسا حوض لبریز ہو اور نجاست پڑے تو ناپاک ہے، پھر اس کا پانی گھٹ گیا اور وہ دہ دردہ ہو گیا تو پاک ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اشبا کا پانی پاک ہے اگرچہ اس کے رنگ و بو میں تغیر جائز ہے، بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں۔ ابھی جو ہے نا میں آپ کی آواز نہیں سن رہا، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ فریگنس ٹی وی والے جو بول رہے ہیں میں آپ کی آواز سن نہیں پا رہا کیونکہ میرے پاس مائک وہ ہیڈ فون نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ لکھ کر بتا دیجئے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اسباق اچھے طریقے سے پورے ہو جائیں پھر تاکہ مجھے تھوڑا ٹائم ملے تو میں جا سکوں اس کے پاس کسی میکینک کے پاس کہ تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے میں یہ چیزیں لے آؤں تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اگلے جو رہیے کال بلاؤ یہاں سے پھر ان کا زین جی 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 استاد محترم کا جو ہے نا آج جو نیٹ ورک خاصی بغاوت کر رہا ہے وہ آج۔ جی بالکل وہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں مائک بھی خراب ہے ان کا چلیں کوئی نہیں ارے ہو جاتا ہے یار، پاکستانی انٹرنیٹ ہے کیا کریں۔ جی اچھا تو آپ ماشاءاللہ اس عمر میں اتنا آپ کے اندر جذبہ یا برائٹ ہونے کا کیسے پیدا ہوا کہ آپ جی ماشاءاللہ اتنے اچھے کو جی پارٹیسپیٹ کر رہے ہو؟ جی جذبہ خاندانی بھی ہے ہمارا، تو یہ جو آستانہ پاک ہے جلال پور شریف تو جی 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 وہاں پہ میرے بابا جو ہیں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں ادھر پیر صاحب کے پاس، اچھا 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 ٹھیک 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 تو اس وجہ سے تھوڑا مذہبی بھی لائن انہوں نے کہا ہے بھائی تھوڑا ہاں مذہبی بھی نہیں پڑھا کرو۔ ہونا چاہیے لیکن آپ نے اپنی ایجوکیشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ہاں جی یہ تو ہوگی انشاءاللہ، انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، بابا نے بھی وہ اسکول ٹیچر بھی ہیں اور ساتھ خطیب بھی ہیں۔ اچھا 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 ایس ایس ٹی ہیں آپ کے ابو؟ جی ابھی فی الحال یہ ایس ٹی ہیں 15واں اسکیل ہے ان کا میرے خیال۔ اچھا اچھا زین بھائی آپ کتنے سال کے ہیں؟ جی میں 18 سال۔ اچھا کتنا سال ہو گیا آپ کو مطالعہ کرتے ہوئے؟
किस चीज का जी? दीनी मुताला करते हो आपको कितने साल हो गए हैं? माशाल्लाह 2-3 कोर्स किए हुए हैं मैंने ऑनलाइन। अच्छा, 4-5 साल, इन्हीं से 4-5 साल किए? हो गए होंगे, 4-5 जी साल। जी नहीं 4-5 साल तो नहीं, 2-3 साल में जो है ना, 1 साल का मैंने कोर्स किया था करात का, वो किया है दावत इस्लामी से, ऑनलाइन उनकी एकेडमी है। और उसके बाद थोड़ा दरस निज़ामी का भी मैंने पढ़ा हुआ है, ये गर्दाने वगैरह ये सब मुझे आती हैं। अच्छा और अच्छा। जी जी, और वो आप तो फिर तिफले मकतब है आपके मुकाबले में। जी क्या फरमा रहे हैं हम तो फिर तिफले मकतब हुए आपके मुकाबले में। आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अब असल में आप पहली मरतबा पढ़े हैं ना, तो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा। मैं भी पहली मरतबा ये गर्दानों से मैं भाग गया था एक दफा, अच्छा, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। फिर ये अभी तो ये गर्दाने तो ये जो छोटी हैं, ये तो ट्रेलर है, आगे पूरी पूरी मूवी दिखाएंगे। ये तो ये आगे बड़ी गर्दान आ रही है एक, उसको सरफे वो सच में वो क्या कहते हैं उसे, वो छोटी गर्दान है सरफे सगीर, वो थोड़ी आपको मुश्किल लगेगी। तो वो याद करने में बड़ी मुश्किल होती थी, वो फिर दिन पूरा लग जाता था एक गर्दान पे ही। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा वो मैं। ये इंशाल्लाह। ये कोई साथी आपसे पूछ रहे थे, सो मैं माजूर चाहता हूँ उनसे, मैंने इंटरप्शन की उनकी। कोई बात नहीं, कोई जी बात जी नहीं। जी ईसा भाई, क्या जी पूछ ईसा रहे थे भाई। आप? मैं कह रहा था आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है? जी बहुत शौक है, कलेक्शन है किताबों की काफी। वैसे शौक शौक मुझे भी ये किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। माशाल्लाह, शौक को बाल। असल में दोनों ये शौकीन दीनी औलाद जो इकट्ठे हो गए, मैंने कहा। असल असल में किताबें जो है ना, ये दीनी किताबें, ये जो दुनियावी किताबें हैं ना, इनके मुकाबले में दीनी किताबें पढ़ने का अपना ही मजा है। यही कोई बात है। शक नहीं, कोई जी शक नहीं। तो आप तो बच्चा किस, आप कहाँ से हो? जहन ये में मैं दूसरे मैं जो आप, मैं रावलपिंडी से हूँ। अच्छा पिंडी से हैं आप। तो क्या जी, करते हैं आप? स्कूल जाता हूँ, ग्रेड 10 में पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हो अभी? जी, अभी मैं 14 साल का हूँ, अभी 2 साल से मुताला कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह यार, बड़ा जज्बा यार तुम्हें तो, इतनी कम उम्र ही में इतना शौक। ये शौक तो बहुत है। साइंस रखी हुई है, आर्ट्स रखी हुई है? साइंस रखी हुई है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो कौन सा, आर्ट्स पिंडी बोर्ड से या फेडरल बोर्ड से कर रहे हो आप? फेडरल या बोर्ड ए से। लेवल का? फेडरल फेडरल बोर्ड बोर्ड से है। का। अच्छा, इसका मतलब एफजी में होगा या एपीएस में होगा? नहीं नहीं, आम प्राइवेट स्कूल है, आम सा, दी स्मार्ट स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा, स्मार्ट बोर्ड। ठीक ठीक। तो पिंडी कहाँ रहते हैं आप? पिंडी रहती है तकरीबन डोखबा में। दो खब्बा। तो ये आपको किस तरह शौक, मतलब बाबा ने कहा है या वैसे ही खुद से ही? नहीं, शौक खुद ब खुद हुआ है, मोइजा समझ ले, मोइजा हो गया एक, माशाल्लाह, एकदम शौक है। बहुत अच्छी बात है भाई। तो पहले किसी कोर्स में इनका ऑनलाइन कहीं पढ़ा है आपने, या पहली मरतबा ये पढ़े हैं अभी आप? ये पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ। ये जो अरबी ग्रामर है, मैंने यूट्यूब पे लेक्चर देखे थे, आमिर सुहैल के लेक्चर देखे थे यूट्यूब पे मैंने। अच्छा, ये अरबी जो ग्रामर के लिहाज से ये वीडियोस वगैरह आती रहती हैं यूट्यूब पे, जी, यही मतलब बड़ा इनसे हेल्प मिलती है, इन वीडियो से भी अच्छी खासी जो है ना वो। जी। वहाँ पर नहीं है वहाँ। आपको उसूल हदीस आते हैं? उसूल हदीस? उसूल हदीस नाम तो सुना हुआ है लेकिन आते नहीं है अच्छा माजरत। अच्छा। जी हाँ, ये उसूल हदीस यानी हदीस पढ़ने के उसूल मतलब है ना आपका? जी जी, यानी ये सही हदीस, हदीस, ज़ईफ हदीस, हाँ जी, उसी का ये बात। समझ आ गया मुझे। ये हदीस किस से रिवायत है, आगे कितनों ने रिवायत की है, अब ये हदीस है यानी ज़ईफ, ज़ईफ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये कारी इमरान साहब ये है? जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा इख्तिलाफ है। वालेकुम अस्सलाम हाँ वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम व वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे यहाँ लाइट चली गई है, लाइट अभी आ गई है दोबारा, माजरत के साथ। आज कोई तक बात नहीं। हमारा वक्त डिस्टर्ब हो गया है। आवाज़ मेरी आ रही है आपकी तरफ? अब आ रही है, आ रही है। जी सर, आ रही है। ये हमारी तीन तीन किताबें रह गई थी।
جی ہلو السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب بھی جوائن کیے ہیں. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لائٹ چلی گئی تھی آپ کے یہاں؟ اچھا ٹھیک ہے. یوسف صاحب کیسے ہیں؟ اپنا جی مفتی ذہن صاحب کیسے ہو؟ ایک تو میرا مائک خراب ہو گیا ہے. ایک تو مائک خراب ہو گیا ہے جناب، آپ کی آواز میری طرف نہیں آ رہی. باقی یہ ہے کہ وہ بجلی بھی چلی گئی تھی. بیٹا جاؤ. جی سر. جی 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 سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. چھٹیاں ہوئی ہیں آپ کی کافی ساری. جی سر کچھ پرسنل جی السلام ایشوز تھے علیکم. اس اچھا وجہ سے. جب چھٹی ہو نا بتا دیا کریں گروپ میں، میں کچھ جی دن میں ذرا بزی ہوں گا. جی سر. ہاں جی. جی عمران صاحب کدھر گئے؟ جی سر ان کا وہ مائک خراب ہے تو اچھا ایشو ٹھیک بنا. ٹھیک ہو گیا. کہاں تک پڑھ لیا تھا آپ نے؟ جی السلام علیکم. ہمیں باشریت پڑی ہے ابھی. باہر شریف پڑھی ابھی؟ جی ابھی ہم یہ ناوے میر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. میں ہلو عمران بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہلو آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. یہ پہن دو یار ادھر. بابا تو جا کے دفع ہو جائے یار. یہ میوٹ کرو جا. گاڑی لے کے جاؤں بیٹا تو ممی اس کو چھوٹا پیکٹ لے. کچھ نہیں ہے نا، پاپا سے بات نہیں ہے. جی نحو میر دیکھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا جی. جی اپنا اسد صاحب نحو میر کہاں تک پڑھ لی تھی آپ نے؟ اسد صاحب. جی حضرت میں کھولتا ہوں. جی جی ریاض سے یہ صفحہ نمبر 97 السلام تک. علیکم. ارے بی کمائن پئی تو عیسیٰ بھائی یہ کہاں تک پڑھی تھی ہم نے؟ 97. وہ اصل میں دو نہیں آیا ابھی. ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ یہ محمد. اسکرین جام ہو گیا ہے. اسکرین جام ہوئی ہے. اچھا میں ابھی کرتا ہوں. ان کی اسکرین کیسے جائے میں دیکھتا ہوں. جی آ گئی ہے. آ گئی ہے. ٹھیک السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. السلام ٹھیک علیکم. ہے. وعلیکم السلام جی. اصل میں میرا مائک تھوڑا خراب ہو گیا تھا صاحب. یہ ابھی اچانک خراب ہو گیا، پتہ نہیں چلا. چلو کوئی نہیں مسئلہ. اللہ خیر کرے. 97 ٹھیک ہو گیا. 97 میں اسم کے آخر میں لفظ تنوین، یہ آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے نا. پیچھے ہے کہ 10ویں قسم میں اسم تام، یہ اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے. اور تمام اسم کا تام ہونا 6 صورتیں ہوتا ہے. یعنی اسم مکمل ہوتا ہے 6 صورتیں ہوتی ہیں. اسم کے آخر میں لفظ تنوین ہو، جیسے ما فی السماء قدر راحت صحابن، یہ بھی یہاں صحابن تنوین آ گئی تو اس سے مراد یہ کہ اسم مکمل ہو گیا. اسم کے آخر میں تکبیرن تنوین ہو، جیسے اندی احد عشر رجلا، زید اکثر من کا مالن. اسم کے آخر میں نون تسنیہ، جیسے کفیزانی، اندی کفیزانی، میرے پاس 2 جو ہے کفیز ہیں. یہ ایک اپنا یہ ناب کا آلہ ہے. اچھا اس کے بعد آخر میں نون جمع ہو، جیسے بالاخسرین، حل نبیکم بالاخسرین اعمالا. اس کے آخر میں نون مشابہ بنون جمع ہو، جیسے اندی عشرون درہمن تاتسون. وہ اسم مضاف ہو، جیسے اندی ملؤہ اصلا. اچھا یہ یعنی ورڈ یہ پڑھ لیا تھا ہم نے. پڑھ لیا تھا. آگے 11ویں قسم ہے اسماء کنایا از عدد. یہ کچھ ایسی چیزیں جو ابھی جو ہے نا آپ اس کو صرف ایسے ہی دیکھ لیں.
ٹھیک ہے جی، شاید ذہن میں کچھ آئے کچھ نہ آئے، اس میں ایسی پرابلم کی بات نہیں. یہ 10ویں قسم اسم، یعنی اسم تام کیسے ہوتا ہے؟ آخر میں تنوین آگے اس میں تام یعنی کہ مکمل ہو جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب مکمل ہو گیا یعنی آگے اس کی اضافت نہیں ہوگی. جب مکمل ہو گیا اب اس کو آگے مضاف نہیں بنا سکتے، کیونکہ مضاف وہ ہوتا ہے اس پر تنوین نہ ہو. ٹھیک ہے جی. آگے 11ویں قسم ہاں اسما کنایا از عدد، وہ اسما جو کسی عدد نہیں، مبہم. یہ 11ویں قسم ہم نے پڑھ لی تھی. ہاں 11ویں قسم ہم نے پڑھ لی تھی اسماء کنایا. جی پھر یہ مکمل ہو گیا اسماء پھر کنایا یہ پڑھنا تھا. اسماء ہاں اسما کنایا. ٹھیک 11ویں قسم اسما کنایا. ہاں جی، یہ مکمل تھا، یہ مکمل تھا. ہاں اب یہ وہ ہے کہ اس اسما کی جو یہ کسی. سوالات جوابات یاد کر لیں تو کل تاکہ پھر. اچھا ٹھیک ہے. سوالات اسماء عاملہ کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ یہ شروع میں اسماء عاملہ. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اسماء شرطیہ کتنے کون کون سے ہیں؟ اسماء افعال کی تعداد، اور اس میں فاعل کا عمل، اس میں مفعول کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس میں سے 2-3 جو کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا نا اس میں جو ہے نا وہ 2-3 سوال اس میں سے ہو جائیں گے. اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے کون کون سے طریقے ہیں؟ یہ زیادہ جو ہے وہ مستعمل ہے. اسم تام سے کیا مراد ہے اور تمام اسم کی کون سی صورتیں ہیں؟ ٹھیک ہے. پہلے آپ نے پڑھا تھا حروف عاملہ، اب یہ کیا ہے؟ اسماء عاملہ. کہ اسم کس طرح عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مبتدا کے بعد اس میں مفعول ہو یا اس میں فاعل ہو تو وہ اپنے معمول میں عمل کرتا ہے. یہ آپ اس کا یہ آپ تھیم سمجھ لیں کہ پہلے تھا یہ میں تھوڑا پیچھے سے آپ کو لے کے جاتا ہوں، تھوڑی سی بات آپ کو کلیئر کرانا چاہتا ہوں. یہ آپ نے یہ دیکھیں افعال عاملہ. ٹھیک ہے نا، پہلے تو حروف عاملہ، پھر افعال عاملہ، پھر اسماء عاملہ. یہ ذرا میں آپ کو پیچھے سے تھوڑا سا اور لے کے جاتا ہوں. یہ دیکھیں ہیں یہ ٹھیک ہے، نہیں سوری، یہ دیکھیں عوامل کے ہیں. ٹھیک ہے، عوامل کا بیان. عوامل کی 2 قسمیں، عامل لفظی ہے اور عامل معنوی ہے. پھر عامل لفظی کی 3 قسمیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. سمجھ آ گئی؟ حروف عاملہ حروف جارہ اور حروف مشبہ فعل یہ ہیں. افعال عاملہ وہ فعل معروف، فعل مجہول. اسماء عاملہ یہ آپ نے 11 قسمیں پڑھی ہیں اس کی. جی ذہن سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی حضور. یہ سبق نمبر 9 ہے نا. عوامل، عوامل کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے. جی حضور. ٹھیک ہے جی. عوامل یہ اب جو عمل کرنے والی چیز ہے، عوامل کی 2 قسمیں، ایک لفظی ہوتا ہے اور معنوی ہوتا ہے. پہلے لفظی کی پھر 3 قسمیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. آپ نے تینوں پڑھ لی ہیں، حروف عاملہ آپ نے پڑھ لی ہیں، افعال عاملہ آپ نے پڑھ لی ہیں، اور آج آپ نے اسماء عاملہ مکمل کیے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب پہلے حروف عاملہ. ٹھیک ہے، پھر اسماء افعال عاملہ، پھر اسماء عاملہ. اب یہ دیکھیں حروف عاملہ. ٹھیک ہے، پھر حروف جی عاملہ کی قسمیں، جو اسم میں عمل کرتے ہیں، جو فعل میں عمل کرتے ہیں. اسم میں عمل کرنے والے حروف جارہ ہیں، مشبہ فعل لا نفی جنس ہے. ٹھیک ہے جی. حروف ندا ہیں، یہ حروف میں عمل کرنا ہے. آگے فعل میں عمل کرنے والے، یہ دیکھ فعل مضارع. یہ تو حروف ناصبہ، حروف جازمہ 2 قسمیں تھے، اسم میں عمل کرنے والے اور فعل میں. اسم میں حروف جاورہ وغیرہ اور یہ فعل میں عمل کرنے والے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری قسم افعال عاملہ. سمجھ آ گئی؟ فعل معروف، فعل مجہول. فعل معروف کیا کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل مجہول کیا کہتا ہے؟ نائب فاعل کو اپنی رفع دیتا ہے. پھر مفعول مطلق، مفعول فی، ان کو کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی تھی تھوڑی سی قسم، یعنی افعال عاملہ میں ساتھ اس کی قسم تھی مفاعل، مفاعل خمسہ، مفعول بھی، کیونکہ ان پر عمل کرتا ہے نا، ان کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے ساتھ. تو اسی کے ساتھ فاعل کا بھی تھا کہ فعل جو ہے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے. تو فاعل کی قسم اسی میں شامل کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور اس افعال عاملہ میں فعل ناقص بھی آ جاتا ہے. یہ عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. افعال عاملہ میں افعال مقاربہ ہیں. افعال عاملہ میں افعال مد و ضم ہے. افعال عاملہ میں فعل تعجب ہے.
یہ آپ کے مکمل ہو گئے افعال عاملہ. تھوڑا سا آپ اس کا نقشہ بنائیں گے. ذہن سمجھ آ رہی ہے؟ جی حضور. نقشہ کیسے بنائیں گے کہ عوامل کی دو قسمیں، لفظی اور معنوی. پہلا جو لفظی، پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. اور پھر پہلا ہے حروف عاملہ، پھر اس کی 2 قسمیں، اسم میں عمل کرنے والے، فعل میں عمل کرنے والے. اسم میں عمل کرنے والے 5، فعل میں عمل کرنے والے 2 حروف عاملہ. ٹھیک ہے. پھر آگے افعال عاملہ، فعل میں عمل کرنے والے، فعل معروف، فعل مجہول. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر افعال مقاربہ، افعال ناقصہ، افعال تعجب، افعال مد و ضم، 5-6 یہ ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد اسماء عاملہ جو اسم ہے لیکن عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کتنے؟ وہ 11 قسمیں آ گئی اس کی. جی حضور معذرت آپ کو تھوڑا ٹوکا بات میں. یہ حضور یہ جو نحو میں ہے، یہ جو دعوت اسلامی کی نحو ہے، تو ادھر یہ لکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے تھوڑے ایزی سمجھ آ جاتی ہے. تو فار ہیلپ کے لیے ادھر سے پڑھ سکتے ہیں یا پھر ادھر سے ہی پڑھنا پڑے؟ نہیں، بالکل پڑھیں، بالکل پڑھیں. وہ جی جی ٹھیک ہے. بالکل پڑھیں، تمام کتابوں کو دیکھیں. جی ٹھیک ہے. حضور. ہاں، جتنی بھی آپ کو ملتی ہے نا وہ تمام کو دیکھیں. السلام علیکم. تو بالکل یہ کتابیں آپ پڑھیں. دعوت اسلامی والوں نے مزید اس میں جو ہے وہ آسانی کر دی، اس کو ضرور دیکھیں. جو بھی کتاب آپ کو ملتی ہے نا کہیں سے بھی، آپ اس کو ضروری دیکھیں. اور یہ میں ذہن آپ کو کہوں گا کہ آپ نے تھوڑا سا اس کا نقشہ بنا دینا ہے. حروف عاملہ کون کون سے، جو ان کے نام لکھنے ہیں صرف، جی حروف سر. جارہ. ٹھیک ہے. جی اور پھر جو افعال عاملہ، پھر اسماء عاملہ. ٹھیک جی ہو گیا. بالکل. چلیں، جی یہ ہو گیا. جی اسد صاحب سمجھ آ رہی ہے ارشد کو؟ جی حضرت سمجھ آ گئی. ہاں ہاں. تو یہ آپ نے نا گروپ میں شیئر کرنا ہے اپنا. ٹھیک ہے. غزالی صاحب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. اچھا، اس کے بعد ہے جو ہے وہ اپنا، اچھا، انشاء اللہ عربیہ. انشاءاللہ عربیات. جی جی سنا انشاءاللہ عربیہ. صرف رہ گیا نا. ہاں، صرف کا کہاں تک پہنچا تھا؟ فعل امر پڑھ رہے تھے. جی فعل امر پڑھ رہے تھے. جی سنائیں گردان امر کی. صرف کا جو ہے نا ہم نے وہ پڑھ لیا تھا، امر حاضر کی گردان وہ آپ نے بھیجی تھی لکھ کے علامہ صاحب. امر حاضر آدم تاکید بھی پڑھ لیا تھا، اور جو ہے کیا ہے کہ امر غیر معلوم بھی پڑھ لیا تھا. اس کی گردان آپ نے بھیجی تھی گروپ میں عمران صاحب؟ ہاں جی، ہاں جی. امر غیر معلوم کی گردان تھی. امر غیر معلوم کی گردان وہ میں نے لکھ کر بھی دی تھی ان کو. یہ ذرا دیکھ لینا کہاں ہے. ہاں یہ ہے، یہ اسکرین ذرا میں دیکھا ہوں کہاں ہے یہ اسکرین. آپ اس کی تصویر بھیجی تھی آپ نے؟ ہاں یہ میں نے تصویر بھیجی تھی، یہی بھیجی تھی، لیکن یہ کہ یہ صاف ہے. یہ شاید آپ نے کہیں سے گرا دی ہے، میری تصویر صاف نہیں تھی. لیدرب لیدربا لیدربو. ویسے میں نے لکھ کر بھیجا تھا. یہ تو معلوم ہو گیا. مجہول بھی، مجہول جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو مجہول میں نے نہیں بھیجی. میں نے کہا کہ اس پر میں نے ان کو کاپی کروائی تھی. چلے اسی کو مجہول بنا لیں. جی اسد صاحب معروف بھی پڑھ لیں اور مجہول بھی پڑھ لیں. جی حضرت معروف ہے لیدرب لیدربا لیدربو لتدرب لتدربا لتدربو لیدربنا ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا لیدرب لندرب. شاباش. مجہول لیدرب جی جی لیدرب لیدربا لیدربو لتدرب لتدربا لیدربنا. اور اس سے آگے مجھے نہیں سمجھتی کہ اس سے کیا کرنا. بالکل اسی طرح یہ وہ لیدرب آپ کو لیدرب. لیدرب لتدرب لتدربا لتدربو لتدربی لتدربا لتدربنا، یہ اسی طرح ہے. بس ادھر صرف ٹھیک ہے جو ہے کیا سمجھ. ہے کہ معلوم ملام نہیں آتا، اس میں نام آتا ہے. لیدرب لیدربا لیدربو لتدرب لتدربا لیدربنا لتدرب لتدربا لتدربو لتدربی لتدربا لتدربنا لیدرب لندرب. جی ہاں معروف میں ادرب آتا ہے، اس میں مجہول میں لتدرب آتا ہے. بس اتنا سا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی زین. جی سر.
اچھا مفتی صاحب میں ذرا تھوڑا اس مائک کا انتظام کر لوں لیپ ٹاپ کا ٹھیک ہے تھوڑا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے زین بھائی جی ضرور. ہاں لیسمع بسم الله الرحمن الرحيم. ليسمعوا لتسمع ليسمعنا اسمعوا اسمعي اسمعنا لأسمع نسمع ماشاء اللہ ليسمع لتسمع ليسمعنا لتسمعنا لأسمع لنسمع. بالکل ٹھیک ہے جی غزالی جی لیفعل لیفعلا لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعلنا ہاں افعل افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا لیفعل لنفعل بالکل ٹھیک مجہول لیفعل لیفعلا لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعلنا لتفعل لتفعلا لتفعلوا لتفعلی لتفعلا لتفعلنا لأفعل لنفعل. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی شیر علی صاحب شیر علی جی ہمارے محترم وہ بھی سنائیں جی محترم یہ عمر بھائی یہ نام مجھے یاد ہے تھوڑا پتنی ذہن یہ ٹی وی کا نام جی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی آپ نے کچھ یاد کیا اس بارے میں جی چلیں اچھا آگے اس کے قواعد کو کچھ آپ نے ڈسکس کیا ہے اپنا اسد صاحب امر کیسے بنتا ہے جی نہیں حضرت بس وہی گردان ہی پڑی ہے میں نے جی شاید اس دن آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا بس وہ اسی دن خیر وہ بڑا اچھا سمجھ آیا تھا لیکن پھر وہ چونکہ اس کی ریپیٹ نہیں ہوئی نا دوبارہ کبھی تو وہ نکل گیا ذہن سے میں نے یہ بتایا تھا جی غزالی میں بتا دوں مفتی صاحب جی بتا دیں سب سے پہلے ہم مضارع کو جزم دیں گے اس کے جو مضارع کا جو حرف ہے اس کو ختم کر دیں گے اگر پڑھا جا رہا ہے تو پھر وہی عمل بنے گا اگر پڑھا نہیں جا رہا تو ہم اس میں ایک حمزہ کا اضافہ کریں گے اور اس پہ حرکت وہ آئے گی جو کیا نام ہے جو آئین سیکھنے کی حرکت ہے نہیں وہ اس طرح ہوگا تھوڑا سا اس میں تھوڑی وضاحت یہ ہے کہ امر غائب مضارع غائب سے بنے گا امر حاضر مضارع حاضر سے بنے گا ٹھیک ہے جی جی آپ ایسا کریں آپ امر حاضر کے 6 سیغے نکال لیں کیا کریں آپ جی 6 سیگے نکال دیں امر حاضر کے 6 سیغے نکال لیں باقی کتنے رہ گئے 8 سیغے رہ گئے جی معروف کے اور مجہول کے سارے سب کا ایک ہی قانون ہے کہ شروع میں لام مکسور رہے آخر کو ساکن کر دو جی کیا ہو گیا آخر کو ساکن کر دو شروع میں لام آخر کو ساکن کر دو جیسے نا لیفعل لیفعلا لیفعلوا لیفعل لیفعلا لیفعلوا صرف امر حاضر کے 6 سیغوں کا الگ ہے باقی ان کا ہے کہ جو غائب ہیں اور متکلم کے اور مجہول کے سارے سیغے شروع میں لام امر لے آؤ آخر کو ساکن کر دو اگر آخر میں حرف علت اس کو گرا دو واو ہے نا یا الف ہے اس کو گرا دو بس اتنا سا ہے لیفعل لیفعل لیفعلوا ٹھیک ہے نا لیسمع 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 اب آئے گا امر حاضر مضارع حاضر سے بنتا ہے اس طرح کہ علامت مضارع جو ہے نا وہ اس کو گرا دو ظاہر تا ہوتی ہے علامت مضارع اس کو گرا دو اب اس میں اگر ابتدا نہیں ہو رہی بعض اوقات ہو جاتی ہے بعض اوقات دیکھیں امر حاضر بعض اوقات یہ نظر آ رہا ہے اب دیکھیں جی امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ یہ ہے کہ مضارع معروف حاضر معروف سے علامت مضارع گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو اور اگر حرف علت نہ ہو جیسے تو علموں سے علم کر دو ٹھیک ہے علامت مضارع گرانے کے بعد دیکھیں کہ اگر حرف متحرک ہے تو آخر کو ساکن کر دو تو علموں سے علم ہو جائے گا تدع سے دع ہو جائے گا اگر حرف علت اس کو گرا دو جیسے تقی سے کی ہو جائے گا تا کو گرا دیا پھر کی ہو گیا آخر میں حرف علت بھی گرا دیا تقی سے کیا ہو گیا کی ہو گیا اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو عین کلمہ کو دیکھو عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور اگر مفتوح یا مکسور تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو اگر حرف علت نہ ہو
جیسے تسمعو سے اسم ہو جائے گا، تدرس تدریبو سے ادرب ہو جائے گا. اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. ترمی سے ارمی ہو جائے گا، تخشا سے اخش ہو جائے گا. نمبر 4، اگر عین کلمہ مضموم تو حمزہ کو وصل کو ضمہ دے دو. ٹھیک ہے، اگر جیسے تنصر سے عنصر ہو جائے گا، اور اگر آخر میں واو تو حرف علت تو گر جائے گا، تدو سے ادو ہو جائے گا. جی اسد صاحب سمجھ آ گئی؟ جی حضرت سمجھ آئی. ہاں یہ اس کو یہ کر دینا، یہ اس کو دوبارہ 2-3 مرتبہ دیکھیں گے نا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں جی گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ جو آپ کے پاس ہی ہے. یہ نوے میر ہے؟ نہیں یہ صرف والی ہے نا، صرف بہائی. اچھا سر بھائی صحیح. ہاں اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی یہ کل میں یہ اس کا جو ہے نا آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. صحیح ہے. اس کی قوانین جو ہے آگے ہے، آپ نے جو ہے وہ انشاءاللہ عربی. یہ کون سا سبق آپ نے پڑھ لیا تھا؟ انشاءاللہ عربی. ہاں شیطان، یہ تو آپ نے پڑھ لیا تھا نا، یہ تو ہو گیا. السیف یجیو سیف، یہ بھی میرے خیال میں پڑھ لیا تھا. نہیں آج پڑھیں گے. کل ہم نے تمرین کی تھی. اچھا ٹھیک ہے. ہر کل تمرین ہو گئی تھی کل کی. جی کل تمرین ہوئی تھی، آج 71 پڑھیں گے. ہر گرمی، وقت ظہیرت دوپہر کا وقت، تحبو چلتی، عطشن پیاس، شربن پانی، ثلجن برف، یہربون وہ بھاگتے ہیں، مبلولتن تر، ارکن پسینہ، مرواتن کاربانیہ الیکٹرک فین، تدور گھومتا ہے، تجاہ سامنے، شمسیہ چھتری، مرتين 2 مرتبہ، جدن بہت، السیف ٹھیک ہے گرمی، موسم گرم. یجیو سیف ہو جب گرمی کا موسم آتا ہے، فیشتد الحر تو گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لا نستطیع ہم طاقت نہیں رکھتے، ان نخرج نکلے وقت ظہیرت دوپہر کے وقت، تحب الریاح الحارہ گرم ہوا چلتی ہے، نحس العطش شدید ہم بہت زیادہ پانی پیاس محسوس کرتے ہیں، نحس محسوس کرتے ہیں. یکثر الناس اکثر لوگ، شربہ پیتے ہیں، مائل سرج ٹھنڈا پانی، الناس یہربون من حر الشمس ٹھیک ہے، لوگ بھاگتے ہیں، یہربون بھاگتے ہیں سورج کی تپش سے، ویجلسون فی الغرف اور کمروں میں بیٹھتے ہیں، اند صدیق میرے دوست کے پاس، مرواتن کہربانیت الیکٹرک فین ہے، پنکھا ہے، المروۃ الکہربانیہ تدور بسرعت الیکٹرک فین جلدی پھرتا ہے، ان اقدو تجاہ المروہ ہم اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں، نل بسو ہم پہنتے فی الصوف الثیاب القطنیہ ٹھیک ہے، صوتی کپڑے اس میں پہنتے ہیں جو ہے وہ اس میں گرمی میں. ٹھیک ہے اچھا. وبعض الناس یستعمل شمسی اور بعض لوگ چھتری بھی استعمال کرتے ہیں. ان اغتسل بالماء المارد میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں، مرہ 2 مرتبہ، کل یوم روزانہ. لا یشتد الحر فی الصیف فی کراچی، کراچی میں اتنی زیادہ گرمی نہیں پڑتی. اما فی ملتان رہا ملتان ٹھیک ہے، فیشتد الحر اس میں گرمی بڑھ جاتی ہے جداً زیادہ. سیاب الناس لوگوں کے کپڑے تکون ہو جاتے ہیں، مبلولۃ بالعرق ٹھیک ہے نا، پسینے سے شرابور کپڑے ہو جاتے ہیں. لا یستطیع احد کوئی آدمی طاقت نہیں رکھ سکتا، این نام یہ کہ سوئے فی النہار دن میں، بغیر مروات پنکھے کے بغیر، پنکھا اس کے لیے کیا جاتا ہے لازمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی چلیں تو یہ انشاءاللہ اب جی السلام ٹائم ہو گیا علیکم اس صاحب. لیے ہاں دوست بھی چلے گئے. جی میں ہی رہ گئی ہوں. چلیں کوئی نہیں، ریکارڈنگ دیکھ السلام لیں گے. علیکم. ٹھیک ہے. السلام علیکم صاحب.